बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुकूमत को सियासी महाज और इंतज़ामी महाज दोनों पर मुश्किलात का सामना है? क्या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजन छुट्टियों पे जाने का प्रोग्राम बना चुकी है? क्या फ़ॉरेन सर्विस जो है वो अपना काम छोड़ने जा रही है? क्या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो काम छोड़ने जा रही है? इन सब सवालों का जवाब आपको इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान राना खालिद कमर। आप देख रहे हैं ख़बर के पीछे। देखते रहिए सतलुज न्यूज़। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैंने जैसा कि आपके सामने 3-4 सवाल रखे, उनमें से पहले सवाल का जवाब जो है उसकी तरफ आते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या हुकूमत के लिए सियासी के बाद इंतज़ामी मामलात में भी परेशानियों का सामना है? तो इसका सिर्फ सादा सा जवाब है कि यस। चूँकि सियासी मामलात अपनी जगह अपोजिशन जो है हुकूमत के लिए मुसीबत बनी हुई है। PDM के प्लेटफार्म से रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनके ख़िलाफ़ जो गोलाबारी हो रही है, हर तीसरे दिन चौथे दिन जो है वो जलसा हो रहा है, और उस जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो हुकूमत के लिए परेशानी का बायस, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी का बायस भी बन रहे हैं। और दूसरी तरफ इंतज़ामी मामला जो हैं वो भी हुकूमत के हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो मामला है वो है जो 3 बड़े मैंने नाम लिए जो हमारे जो रियासत के पिलर होते हैं इंतज़ामी मामलात में, वो फ़ॉरेन सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PAS, जिसे अब पहला DMG था अब PAS हो गया है। तो ये 3 बड़े पिलर होते हैं जो इंतज़ामी जो मशीनरी जो है वो इनके बुनियाद पे इनके सर पे चलती है। तो ये तीनों जो हैं वो इस वक्त जो है वो शदीद बेचैन हैं। इनमें बेचैनी क्या है, उनमें बेचैनी की बुनियादी वजह क्या है? तो वो सीधा सा जवाब है कि वो एक ही वजह है और वो है नैब ने अभी कुछ दिन पहले एक उसकी प्रेस रिलीज़ आई, उसमें उसने कहा कि जी हम साबिक सेक्रेटरी दाखिला और ये वो पंजाब में भी सर्व करके गए बड़ा अरसा, बड़े उसे कहते हैं कि डेड ऑनेस्ट हैं, और ऐसे ईमानदार आदमी के ख़िलाफ़ शाहिद खान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का उन्होंने फ़ैसला किया नैब ने, और उसका बाकायदा हवाला भी दिया और उसका बाकायदा प्रेस रिलीज़ में इसका इजहार भी किया गया। दूसरा नाम था एजाज़ चौधरी का। एजाज़ चौधरी हमारे वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान रहे हैं, ख़ारजा सेक्रेटरी रहे हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। और ऐसे जो हैं वो ऑफिसर हैं जिनके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी बात आप नहीं कह सकते कि जी उनके ऊपर कोई ऐसी कोई बद इंतज़ामी या नाअहली या करप्शन का कोई दाग हो। तो उनके हवाले से भी नैब ने जो है फ़ैसला किया कि जी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा बड़ा नाम जो है वो आफ्ताब सुल्तान का। आफ्ताब सुल्तान ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हैं, साबिक IG हैं, और ये साबिक सरबराह भी रहे हैं IB के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के। आफ्ताब सुल्तान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का नैब ने अपने प्रेस रिलीज़ में ज़िक्र किया। तो ये 3 जो हमारे मेन पिलर्स हैं हमारी इंतज़ामी मशीनरी के, वो इन तीनों की वजह से परेशान हैं। मतलब एजाज़ चौधरी जो वज़ारत ख़ारजा में सारी ज़िंदगी इन्होंने दी, सफारतकारी में दी, उनका नाम आना, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, वो हमारे जो सफ़ीर हैं, हमारे जो फ़ॉरेन सर्विस है उसको उसने शदीद बेचैन किया है। और उसकी बेचैनी का इज़हार खाली ऐसे हवा में नहीं है कि जी वो एक बंदे के ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ आ गई और वो उन्होंने खाली खुली बयान दे दें, नहीं, बाकायदा बताया गया है कि बाकायदा जो फ़ॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस हवाले से आपस में उनकी गुफ्तगू हुई है। उनके पहले तो उन्होंने खुफिया राब्ते किए,
پھر انہوں نے ایک جو ہے وہ اپنا ایک میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اگر اعزاز چودھری کے خلاف یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی اس میں سے نہیں بچے گا۔ تو اس لیے اعزاز چودھری کے جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اعزاز چودھری کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اور اعزاز چودھری کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، حکومت کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس طرح نہ کریں، اور حکومت اگر ان کی بات سن لیتی ہے، مان لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بحران ٹل جائے۔ لیکن جو حکومت کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے تو وہ بدقسمتی سے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ بیوروکریسی کے حوالے سے ہو، وہ فارن سروس کے حوالے سے ہو، یا پولیس سروس آف پاکستان کے حوالے سے ہو، یوں سمجھیں کہ وہ بیوروکریسی کے تو ویسے بھی جو ہے ان کو، ابھی آپ نے سنا ہوگا ابھی 2 دن پہلے جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی فیصل واڈا اور یہ جو حکومتی جو وزراء ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں، وہ بیوروکریسی کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا گیا وہ میڈیا میں آ چکا ہے، وہ آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اچھا جی، اعزاز چودھری کے بعد جو ہے معاملات جو ابھی ان کے معاملات اس طرح سے چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی اسی حوالے سے ہی پولیس سروس آف پاکستان کا جو ہے آفتاب سلطان کے جو ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، وہ بھی ایک جو ہے وہ بڑا مضبوط بنیادوں پہ ان کا جو ہے نا ان کا فیصلہ ہے، یا یوں سمجھے کہ آپس میں ان کا رابطہ ہے، اور اس رابطے میں یہ فیصلہ ہے کہ آفتاب سلطان کے ساتھ اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم سارے مارے جائیں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ سندھ میں آئی جی کے ساتھ جو ہوا، مبینہ طور پر آئی جی کو اغوا کیا گیا، یا آئی جی کو کی مرضی کے خلاف ان کو ایک جگہ پہ لے جایا گیا، اور وہاں جا کے جو ایف آئی آر کا آرڈر لیا گیا بائی فورس کے لوگ کہتے ہیں، تو وہ تو خیر انکوائری میں سامنے آ جائے گا، چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کی انکوائری کا حکم دیا ہے، اور میرے خیال میں اگلے کچھ دنوں میں وہ انکوائری کا جو رزلٹ بھی آ جائے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پولیس سروس آف پاکستان ہے وہ صرف اس انکوائری کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ اس انکوائری کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ وہ جو آرمی چیف نے انکوائری کی جو کہ ذمہ داری دی ہے ہمارے وہاں پہ کراچی کے جو ہیں کور کمانڈر ان کو، اور وہ اس انکوائری کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ اپنا لائے عمل جو ہے وہ مرتب کریں گے۔ اگر ان کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس حوالے سے، وہ یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، ایک طرف آفتاب سلطان کا معاملہ ہے اور دوسری طرف وہ آئی جی سندھ والا معاملہ ہے، تو پولیس سروس آف پاکستان جو ہے وہ اگر ان کو مطمئن نہ کیا گیا تو یہ ایک بڑا انتظامی بحران جو ہے نا وہ بھی آ سکتا ہے، اور پولیس جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے گی، چاہے وہ چھٹیوں پہ چلی جائے یا پھر وہ اپنا گھر بیٹھ جائے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا، اور یہ ہمارے اس ملک کے لیے، یہ ریاست کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف پنجاب پولیس یا سندھ پولیس کا معاملہ نہیں ہے، یہ پولیس سروس آف پاکستان کا معاملہ ہے، مطلب تمام جو پاکستان بھر میں جو پولیس ہے وہ آفتاب سلطان اور آئی جی سندھ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اگر ان کو مطمئن نہ کیا گیا تو۔ اچھا، اب آتے ہیں جی اپنا جو بیوروکریسی کے معاملے میں۔ بیوروکریسی آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت جب سے آئی ہے یہ بیوروکریسی، اور خاص طور پہ ڈی ایم جی کے تو یہ جان کے دشمن ہوئے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ بیوروکریسی جو ہے یہ نون لیگ کی بیوروکریسی ہے۔ یہ 2.5 سال بعد بھی ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ نون لیگ کی بیوروکریسی ہے یا پاکستان کی بیوروکریسی ہے۔ یہ ان کے ساتھ بیوروکریسی کے ساتھ وہی رویے اختیار کر رہے ہیں جو نون لیگ کے ساتھ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور اسی کی طرز پہ یا اسی طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، اس روش کو حکومت کو چینج کرنا ہوگا، اور شاہد خان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بڑا سخت جو ہے وہ ریئیکشن وہ آیا ہے، اور آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ کو بتاتا جاؤں، یاد کرواتا جاؤں کہ بیوروکریسی نے وزیر اعظم کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا، اور آرمی چیف کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا، اور پچھلے سال ہی 2019 کے اینڈ میں ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا نیب سے کہ بیوروکریٹس کو جو ہے وہ تنگ نہ کیا جائے، کاروباری لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ اور اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں
کہ جو 2019 کا آرڈیننس ہے وہ اس کو قانون سازی کے لیے جانا چاہیے تھا، لیکن اس حکومت کا معاملہ ہی الگ ہے، اپوزیشن کے ساتھ اچھی بنی نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ جب نہیں بنے گی تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ اب وہ ڈنڈے کے زور پہ قانون سازی کا دور تو رہا نہیں، اس لیے حکومت وہ جو 2019 کا آرڈیننس تھا اس کو قانون سازی کروانے کے بجائے وہ لیپس ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ اب اس موجودہ حالات میں نہ تو قانون سازی ہو سکتی ہے، نہ ہی لگتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ بھی شاید ان سے نہ جاری ہو، اور یہ شاہد خان کا معاملہ طول پکڑ سکتا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ معاملات انتظامی بھی جو ہے اس حکومت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اب صرف پولیس جو ہے وہ آرمی چیف کے جو انکوائری اس کا انتظار کر رہی ہے، اور اعزاز چوری والے معاملے میں جو ہے وہ فارن سروس پریشان ہے، وہ آپس میں وہ میٹنگیں کر رہی ہے، اور وہ شاید اپنا کام چھوڑنے کا بھی فیصلہ کر لے اگر اس کی بات نہ سنے گی۔ اور دوسری جو ہے آخری بات یہ کہ بیوروکریسی کے معاملے میں بھی کوئی معاملہ اتنا اچھا نہیں ہے، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان سب کو سنیں، ان کے معاملات حل کروائیں، نہیں تو یہ انتظامی بحران بھی حکومت کے لیے کسی بھی ٹائم ان کے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملے گا اگلے پروگرام میں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ساتلوج نیوز کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔